بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج گفتگو کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے۔ اس سلسلے میں ہم حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد معراج الاسلام صاحب کی کتاب کعبۃ اللہ اور اس کا حج سے استفادہ کریں گے۔ اس میں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہاران کی بیٹی تھیں۔ اس رشتے سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچا زاد بہن تھیں اور قدرت نے انہیں ظاہری حسن اور باطنی کمال کے حوالے سے بے مثال بنایا تھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام ان خواتین میں سے تھیں جن کے جمال صورت سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، اور کمال باطن اور طہارت نفس کا یہ عالم تھا کہ ان میں وہ اوصاف خاصہ بھی موجود تھے جو ایک نبی کے لیے ضروری ہیں، اور اگر عورتیں نبی بن سکتیں تو وہ نبی ہوتیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان سے نکاح فرما لیا، اور یہ اس دور کی بات ہے جب بابل پر نمرود کی حکومت تھی جو کہ خدائی کا دعوے دار تھا۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کی جھوٹی خدائی کو چیلنج کیا اور اس کے بتوں کی درگت بنائی تو اس نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ قدرت کریم نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ تبلیغ و اشاعت دین کے لیے یہاں کے حالات سازگار نہیں ہیں تو آپ علیہ السلام نے مصر جانے کا فیصلہ کر لیا، لہٰذا اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ مصر کا حکمران ایک انتہائی بد کردار شخص تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ کچھ لوگ مصر آئے ہیں اور ان کے ہمراہ ایک حسین عورت بھی ہے تو اس نے اپنے کارندوں کے ذریعے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے محل میں بلا لیا۔ وہ آپ کے حسن کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا اور نیت میں فطور آتے ہی اس کے اعضاء میں تشنج پیدا ہو گئی اور وہ گر پڑا۔ پھر بولا، اے پاک باز خاتون، میری خطا معاف فرما، مجھے ٹھیک کر دے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کی نیت پھر خراب ہو گئی۔ اسی لمحے اس پر دوبارہ دورہ پڑ گیا۔ وہ ڈر گیا اور اپنے کارندوں سے بولا، تم میرے پاس کوئی غیر انسانی مخلوق لائے ہو، اسے لے جاؤ۔ ساتھ ہی اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو خدمت کے لیے ایک نوجوان کنیز پیش کی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر خوش و خرم لوٹ آئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس واقعے کے بارے میں بیان فرمایا، جسے صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 474 پر اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کا کرتوت اسی کے سینے پر دے مارا ہے اور خدمت کے لیے ہاجرہ دے دی ہیں۔ حالانکہ نبی ہونے کے ناطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ علیہ السلام کی پارسائی، پاک دامنی اور عفت نفس کا پورا یقین تھا اور کسی قسم کے سوء ظن کے پیدا ہونے کا کوئی احتمال نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مزید اطمینان عطا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے درمیان سے تمام پردے اور حجابات اٹھا دیے، اور آپ اس تمام معاملہ اور کاروائی کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرما رہے تھے، جس سے حضرت سارہ علیہ السلام کی عظمت اور شان و شوکت کے متعلق آپ علیہ السلام کو مزید اطمینان قلب حاصل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اور خادمہ ہاجرہ علیہ السلام کے ہمراہ مصر سے روانہ ہو کر بیت المقدس آ کر آباد ہو گئے۔ 20 سال گزر گئے اور آپ علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں، اور اب میں عمر کے اس حصے میں ہوں جس میں اولاد پیدا ہونے کی امید بھی نہیں ہے، اس لیے ہم کب تک اسی طرح رہیں گے؟
میں اپنی کنیز آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گھر کو اولاد کی خوشیوں سے نواز دے اور ہماری نسل قائم رہے۔ اور پھر واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اولاد سے نواز دیا اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا فرما دیے۔ بچے کی ماں ہونا عورت کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں بن چکی تھی، اس لیے کنیز اور خادمہ سے بڑھ کر اب ان میں ماں ہونے کا جذبہ تفاخر پیدا ہو گیا تھا، جسے حضرت سارہ علیہ السلام نے بڑی شدت سے محسوس کیا، کیونکہ سوکن ہونے کے حوالے سے جو جذبہ رقابت پیدا ہوتا ہے اس پر کسی عورت کو قابو نہیں ہوتا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کا بھی یہ جذبہ بیدار ہوا اور آپ علیہ السلام قابو سے باہر ہو گئیں اور غصے کی حالت میں قسم کھا لی کہ ہاجرہ کو سخت سزا دیں گی اور ان کے 3 مخصوص اعضاء کاٹ دیں گے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو بہت پریشان ہوئیں کہ قسم کو کیسے پورا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس بات سے بے خبر نہیں تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے ترکیب بتائی کہ تم ان کے کان چھید ڈالو، اس سے تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ اور اسی اثنا میں حضرت سارہ علیہ السلام ایک دن اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑی تھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 4 فرشتے آئے اور انہوں نے بشارت دی کہ حضرت سارہ علیہ السلام کو ایک فرزند ارجمند عطا فرمایا جائے گا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور پھر اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام عطا فرمائیں گے۔ حضرت سارہ علیہ السلام حیرت اور سراسیمگی کے عالم میں از حد متعجب ہو گئیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں۔ فرشتوں نے عرض کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور وہ اپنی حکمتوں کو خوب جانتا ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ اور پھر واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس دنیا پر تشریف لے آئے۔ ایک دن حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں ہی اکٹھے کھیل رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیار سے اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لے لیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو پہلو میں بٹھا لیا۔ اس منظر نے حضرت سارہ علیہ السلام کو پھر غضبناک کر دیا۔ آپ کا جذبہ رقابت بھڑک اٹھا اور غصے سے بولی، اب اس گھر میں ماں بیٹے کے لیے کوئی جگہ نہیں، آپ ان دونوں کو فوراً کسی اور جگہ چھوڑ آئے، میں انہیں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ حضرت سارہ علیہ السلام دل کے ہاتھوں مجبور ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی حکم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی میت میں ان ماں بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آؤ جہاں ہمارا گھر ہے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو لیا اور حکم کی تعمیل کے لیے بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے، جو اس وقت ایک ٹیلے کی شکل میں تھا۔ گرد و پیش میں پہاڑیاں تھیں اور اس کے قریب ہی ایک بہت بڑا درخت اگا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انہیں وہاں چھوڑ کر واپس چل پڑے، تھوڑا ہی دور گئے تھے کہ پیچھے سے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے آواز دی اور عرض کی، اے میرے سرتاج، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کہاں تشریف لے کر جا رہے ہیں؟ ہمیں اس وادی میں یک و تنہا چھوڑ کر، جس میں نہ کوئی انسان ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ آپ نے یہ کلمات کئی بار دہرائے، لیکن حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے مڑ کر نہ دیکھا اور آپ کی طرف متوجہ ہوئے بغیر آخری بار صرف اتنا کہا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بے ساختہ کہا، فَلَن يُضِيعَنَا اللَّهُ، کہ وہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو ایک مقام پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح التجا کی، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے نزدیک اس بنجر وادی میں رہائش پذیر کیا ہے۔ اے ہمارے پروردگار،
چاہیے کہ وہ نماز قائم کریں، پس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما، یعنی ان کی محبت ان کے دلوں میں پیدا فرما اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیات مبارکہ ہیں۔ لہٰذا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی اور لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی محبت پیدا فرما دی، اور دنیا کا کوئی ایسا پھل نہیں تھا جو مکہ مکرمہ میں دستیاب نہ ہو۔ یہ آپ علیہ السلام کی دعا کا ہی نتیجہ ہے۔ اب لوگ دنیا کے گوشے گوشے سے سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کرتی رہیں، اور جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو آپ علیہ السلام قریب ہی صفا پہاڑ پر تشریف لے گئیں تاکہ دور و نزدیک کہیں کوئی آبادی نظر آ جائے اور وہاں سے پانی اور غذا حاصل کی جائے۔ پھر وہاں سے مروہ پہاڑی پر تشریف لے گئیں، لیکن وہاں بھی آبادی کا کوئی نشان نظر نہیں آیا۔ اس طرح آپ نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 چکر لگائے۔ 7ویں چکر میں جب آپ مروہ پر تشریف لے گئیں تو دیکھا کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام آرام فرما تھے، وہیں آپ کے قدموں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہے، اور اسی چشمے کو آب زمزم کہتے ہیں۔ اس کا پانی غذا بھی ہے اور ہر قسم کی بیماریوں کے لیے شفا اور علاج بھی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب تم آب زمزم نوش کرنے لگو تو کھڑے ہو کر یہ دعا مانگو، اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا وعلما نافعا وشفاء کاملا من کل داء۔ اے اللہ، مجھے وسیع حلال اور طیب رزق عطا فرما، اور مجھے علم دین اور ہر بیماری سے کامل شفا عطا فرما۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اپنی زندگی کی 13-14 منازل طے کر چکے تو ایک نیا امتحان شروع ہوا۔ بعض روایات میں اس تمام تر واقعے کی تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل ہونے کا شرف بخشا، اور خلیل وہی ہوتا ہے جس کے دل میں سوائے محبوب کے کسی اور چیز کا گزر تک نہیں ہوتا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو بہت زیادہ مالدار تھے۔ ملائکہ نے عرض کی، اے اللہ، ابراہیم خلیل کیسے ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ واقعی خلیل ہیں۔ وہ میری رضا پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کا صرف جذبہ ہی نہیں رکھتے بلکہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ نارے نمرود اور بیٹے اور بیوی کو لکودک صحرا میں چھوڑ کر عملی نمونہ بھی پیش کر چکے ہیں۔ تم ان کا امتحان لے لو۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے 1000 بکری، 300 گائے اور 100 اونٹ ذبح کیے۔ اسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اور فرشتے از حد متعجب ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے جو میں نے اس کے راستے میں بطور قربانی پیش کیا ہے، یہ تو بہت ہی معمولی سی قربانی ہے۔ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو اسے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی یہ حسرت پوری فرمائی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے خوبصورت اور پسندیدہ سیرت بچے عطا فرما دیے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ حسرت پوری کرنے کا اشارہ دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 13-14 سال تھی، اور آپ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رات کے وقت سوتے میں ایک خواب دکھایا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنی نظر پوری کریں۔ جس رات کو یہ خواب دکھایا گیا تو یہ ترویہ کی رات تھی۔ صبح کے وقت آپ اس خواب کے متعلق سوچنے لگے کہ کیا یہ خواب شیطانی ہے یا رحمانی۔
اس لیے اس دن کو یوم الترویہ یعنی شک کا دن کہتے ہیں۔ یہ ذی الحج کی 8ویں تاریخ تھی۔ اسی شش و پنج میں آپ دوسری رات جب سوئے تو آپ کو خواب میں وہی پیغام دیا گیا کہ اپنی عزیز ترین چیز قربانی کے لیے پیش کریں۔ جب آپ علیہ السلام اٹھے تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں تھا کہ کون سی چیز قربانی کے لیے پیش کریں۔ یہ ذی الحج کی 9ویں تاریخ تھی۔ اس کو یوم عرفہ یعنی پہچان اور یقین کا دن کہتے ہیں۔ جس جگہ یہ خواب آپ کو دکھائے گئے تھے اس کو عرفات کہتے ہیں۔ اور تیسری رات آپ نے اس خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب بھی رحمانی ہے اور لخت جگر قربان کرنے کا حکم ہے۔ چونکہ انبیاء کرام کے خواب بھی بمنزلہ وحی ہوتے ہیں، اس لیے آپ اپنے بیٹے کو حکم خداوندی کے مطابق قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور آپ خیال فرما رہے تھے کہ اگر ایک لخت جگر کی قربانی سے مولائے کریم کی رضا حاصل ہو جائے تو یہ سودا بڑا سستا ہے۔ اس لیے آپ فوراً حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلاؤ، خوبصورت لباس پہناؤ، بالوں میں کنگھا کرو اور آنکھوں میں کاجل سجاؤ، میں انہیں ایک ضیافت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے تعمیل حکم میں دیر نہیں لگائی، اپنے نور نظر کو بنا سنوار کر آپ کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور رسی بھی پکڑ لی اور اپنے بیٹے اور دل کے ٹکڑے کو اپنے رب کی رضا پر قربان کرنے کے لیے منی کی طرف چل دیے، اور سارا ماجرا اپنے نوخیز بچے کو بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، فانظر ماذا تری، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ اب ان الفاظ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مشورہ نہیں پوچھا جا رہا تھا کہ اس کی مرضی نہ ہو تو تعمیل حکم سے معذرت کر لی جائے، بلکہ محض اپنے لخت جگر کا امتحان مقصود تھا کہ جس بچے نے خلیل کی گود میں پرورش پائی ہے اور ہاجرہ کا دودھ پیا ہے، اور جس کو روز اول سے درس ہی یہ دیا جاتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو اس میں قطعاً تامل نہ کرنا، اب یہ بچہ 13-14 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے، ذرا دیکھیں تو اس شبانہ روز تربیت کا اس پر کیا اثر ہوا ہے۔ لہٰذا آپ اس ثواب بلکہ اس امتحان میں اپنے فرزند کو بھی برابر کا شریک کرنا چاہتے تھے، تاکہ کامیابی کی صورت میں رضائے الہی کا تاج صرف باپ کے سر پر ہی نہ جگمگائے، بلکہ باپ بیٹا دونوں اس عزت اور شرف سے سعادت اندوز ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جب یہ خواب بیان کیا تو اس پیکر تسلیم و رضا نے جو جواب دیا وہ قرآن کریم کے الفاظ میں ہی ہے کہ ان پاکیزہ اور عالی جذبات کو اگر ہم اپنے الفاظ میں بیان کریں گے تو ان کا حق ادا نہیں ہوگا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے بزرگ باپ، حکم الہی کی تعمیل فوراً فرمائیے، باقی رہا میں تو مجھے آپ صابروں میں سے پائیں گے۔ اور انشاءاللہ کے کلمات طیبات کا اضافہ کر کے اپنے مقام عبدیت اور مقام نیاز کو 4 چاند لگا دیے کہ میں صبر کروں گا، لیکن تب جب میرے رب کو منظور ہوا، یعنی اگر میں نے مقام رضا میں کامیابی حاصل کر لی اور اس نازک امتحان میں سرخرو ہوا تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہوگا، محض میرے رب کا احسان اور کرم ہوگا کہ مجھے صابر بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس اسلام کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا کرتے تھے اس کا عملی مظاہرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس ادا سے زیادہ حسین اور دلکش کیسے پیش کیا جا سکتا ہے؟ شاعر مشرق نے یوں ہی تو نہیں کہا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ یہ فیضان نظر تھا
یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ 10 ذی الحج کی صبح کو حسب ارشاد الہی باپ اور بیٹا دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے صبح کے دھندلکے میں ہی گھر سے روانہ ہو گئے۔ بیٹا اپنی جوانی، اپنا حسن، اپنی رعنائی اور اپنی امیدوں اور امنگوں کی دنیا قربان کرنے کے لیے شاداں شاداں جا رہا ہے، اور جبکہ باپ اپنی 100 سالہ دعاؤں کے رنگین ثمر، اپنے لختے جگر اور نور نظر کو قربان کرنے جا رہا ہے۔ دونوں ہی خوش ہیں اور از حد مسرور بھی۔ شیطان نے سوچا آج تک ابراہیم علیہ السلام نے مجھے ہر قدم پر ذکر پہنچائی اور چرکے پہ چرکا لگایا ہے، آج اگر اس کا بنا بنایا کھیل بگاڑ کر نہ رکھ دوں تو ابلیس میرا نام نہیں۔ دوڑتا ہوا آپ کے گھر پہنچا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام تشریف فرما تھیں۔ پوچھا میاں جی کہاں ہیں اور ننھا اسماعیل آج نظر نہیں آ رہا؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بتایا کہ دونوں باپ بیٹا آج سیر و تفریح کے لیے باہر گئے ہیں۔ تو کہنے لگا نہیں، تم دھوکے میں ہو، ابراہیم آج تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے، دوڑو اور فوراً اپنے بچے کو بازو سے پکڑ لو، ورنہ چند لمحوں میں اس کی مردہ لاش پر آہو فغاں کرتی رہو گی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے، اور ابراہیم کو تو اپنے اس بیٹے سے بڑا پیار ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، نکلو یہاں سے۔ شیطان نے کہا تم بھولی بنی بیٹھی ہو، وہ آج ضرور تیرے بیٹے کو ذبح کر دے گا، کیونکہ اس کے رب نے اسے یہ حکم دیا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جواب دیا اگر رب کریم کا حکم ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ہزاروں اسماعیل ہوں تو بھی اس کے اشارے پر تصدق کر دوں۔ ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ یہاں جب شیطان کو اپنی کامیابی کی 100% امید تھی، لیکن منہ کی کھائی ظالم نے ہمت نہیں ہاری، دوڑتا ہوا اسماعیل کے پاس پہنچا، وہاں سے بھی اسی قسم کا جواب ملا۔ دل کڑا کر کے آخری وار آزمانے کے لیے حضرت خلیل علیہ السلام سے جا کر الجھ پڑا اور کہنے لگا اتنے زیرک اور عاقل ہو کر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلے ہو، یہ کہاں کی ہوش مندی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور سینکڑوں طریقے ہیں۔ بڑھاپے میں ایک بچہ ملا، وہ بھی اتنا حسین جسے دیکھ کر چاند شرما جائے، اس کو ذبح کرنے چلے ہو؟ تمہارا تو نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، نسل ختم ہو جائے گی، خاندان مٹ جائے گا۔ اور یہ جو خواب کی رٹ لگا رکھی ہے، یہ شیطانی وسوسہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دینا ہوتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس یہ حکم لے کر آتے۔ آپ نے زمین سے پتھر اٹھایا اور اسے دے مارا، 3 مرتبہ ایسا ہی اس کے ساتھ سلوک کیا۔ شیطان کی آنکھیں کھل گئی اور اسے پتہ چل گیا کہ آج اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ اسے واسطہ پڑا ہے، اور اسی کے متعلق اللہ عبادی الصالحین ارشاد فرمایا گیا کہ جب دونوں گوشہ تنہائی میں پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی پدر محترم، میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دیجئے، مبادا بے خبری میں انہیں ہلا بیٹھوں اور آپ پر میرے خون کے چھینٹے پڑ جائیں، اور میرا منہ زمین کی طرف کر دیجئے تاکہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کو ترس نہ آ جائے۔ لہٰذا ایسا ہی کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو منہ کے بل زمین پر لٹایا اور تیز چھری گلے پر رکھ کر پھیرنی شروع کر دی تو عالم بالا میں لرزہ طاری ہو گیا، اور فرشتوں کو انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر کا علم ہوا ہوگا۔ آپ تیزی سے چھری گردن پر پھیر رہے ہیں اور ادھر سے ندا آتی ہے بس اے میرے خلیل، بس ہو گیا تیرا امتحان اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک تو نے سچ کر دکھایا خواب کو، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنوں کو۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، بے شک
یہ بڑی کھلی آزمائش تھی اور ہم نے بچا لیا اسے فدیے میں ایک ذبیحہ دے کر۔ یہ ہے اسلام کی ساری تعلیم کا خلاصہ کہ اپنے آپ کو، اپنی ہر چیز کو اپنے مالک حقیقی کی رضا کے لیے قربان کر دینا۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل، وما علینا الا البلاغ المبین۔